اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي لا يدركه بعد الحكم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالصخور ميدان أرضه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وجعلنا من المتمسكين بولاية النبيين وجنة للموحدين والنار للملحدين. أما بعد فقد قال إمامنا العسكري عليه السلام: علامات المؤمن خمس: صلاة 51 وزيارة 40 وتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش خدا میں مدہ سورہ حمد اور 3 مدہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر مرحومہ خورشیدہ بانو بنت احمد حسن، شمیم زہرا بنت احمد حسن، مرحوم مشتاق احمد ابن غلام محمد، مرحوم احمد حسن ابن رسول بخش اور مرحوم نیاز حسنین ابن منظور آقا اور بانی تقدیم اور ان کے رفقائے کار کی کارواں کو ساتھ اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرح کیا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام ایک مومن کی کچھ خصوصیات کو بیان فرما رہے ہیں، کچھ علامتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک مومن میں کن کن علامتوں کا ہونا ضروری ہے. امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. پہلی علامت صلاۃ 51 رکعت نماز پڑھنا. دوسری علامت وزیارت 40 اور زیارت 40 بھی پڑھتا ہوں. وتختم فی الیمین اور دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں. وتعفیر الجبین چوتھی علامت یہ کہ خاک پر سجدہ کرتا ہوں. اور 5ویں علامت یہ ہے، 5ویں اور آخری علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بلند آواز سے بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہوں. عزیزان محترم، میرا موضوع ہے زیارت 40 اور اس کے اہم پیغامات. آپ کے سامنے میں کیا پیغام بیان کروں، اس لیے کہ زیارت 40 کو ایک پیغام ہے. دیکھیے عزیزان، موضوع کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہر موضوع اور ہر عنوان ایک سفینہ ہوتا ہے معرفت اہل بیت کے ساحل تک پہنچنے. عزیزان محترم، زیارت 40 کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پر خاک پر سجدہ کرنے کا ذکر ہوا ہے، 51 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہوا ہے، بلند آواز سے بسم اللہ کی تلاوت کا ذکر ہوا ہے، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ہوا ہے، وہیں پر زیارت 40 کا بھی ذکر ہوا ہے. ان چاروں کے ساتھ زیارت 40 کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زیارت 40 ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت کی حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ صفوان جماعت جنہیں ہم صفوان مہران بھی کہتے ہیں، انہوں نے 6 امام سے روایت کی ہے کہ چونکہ یہ زیارت ہمارے چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے، لہٰذا امام نے
پڑھو. امام علی مقام کا صفوان جمال کو زیارت اربعین کا تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زیارت اربعین ایک خاص اہمیت کی حامل ہے, ایک خاص فضیلت کی حامل ہے. عزیزان محترم, بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں زیارت اربعین کے زیارت امام حسین کے ثواب کو ذکر کیا گیا ہے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. عائشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من زارہ بعد وفاتہ, کہ جو میرے بعد میرے نواسے حسین کی زیارت کرے, کتب اللہ حجۃ من حجتہ, تو پروردگار عالم اس کے حصے میں ایک حج کا ثواب لکھے گا, وہ بھی میرے حصے سے. اب انہیں بہت تعجب ہوا, فقالت حجۃ من حجتہ یا رسول اللہ, ایک حج کا ثواب وہ بھی آپ کے حجوں میں سے. بھائی تعجب کی بات تو ہے ہی ہے, اس لیے کہ پیغمبر کے حج اور ہمارے حج میں بہت فرق ہے. بھائی جب ہم حج کرتے ہیں, کوئی عبادت انجام دیتے ہیں, تو شک میں رہتے ہیں کہ آیا ہماری عبادت قبول ہوئی بھی نہیں, حج قبول ہوا بھی نہیں. لیکن پیغمبر صاحب شریعت نبی ہیں, ان کا حج قبول ہے, ان کا حج مقبول شدہ ہے. انہیں بہت تعجب ہوا, پیغمبر ایک حج کا ثواب وہ بھی آپ کے حجوں میں سے. پیغمبر مسکرائے, فقال حجتین, ایک نہیں دو حج کا ثواب. ایک نہیں دو حج کا ثواب. ابھی نے اور تعجب ہوا, فقالت حجتین من حجتہ یا رسول اللہ, دو حجوں کا ثواب وہ بھی آپ کے حجوں میں سے. بہت توجہ چاہتا ہوں, دو حجوں کا ثواب وہ بھی آپ کے حجوں میں سے. اب عزیزان محترم, پیغمبر نے کیا فرمایا, فقال نعم ہوا اربع, فرمایا اب دو نہیں چار حجوں کا ثواب. بھائی زیارت اربعین کا ثواب بنا رہا ہوں, کل چار حجوں کا ثواب ہے. یہاں تک کہ روایت میں بھی پیغمبر اضافہ کرتے گئے, حتی بلغ 70 حجۃ من حجج رسول اللہ بأعمالها, یہاں تک کہ ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی. یعنی جو زیارت امام حسین بجانا ہے اسے 70 حج کا ثواب ہے, وہ بھی پیغمبر کے حجوں میں سے ایک عمرے کے ساتھ. تو عزیزان محترم, یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں, پوری توجہ. ایک پیغمبر نے فرمایا جو میرے لال میرے نواسے حسین کی زیارت کرے اسے 70 کا حج کا ثواب ہے, وہ بھی میرے حج میں سے. اللہ نے برکت زیارت امام حسین, جب انسان زیارت امام حسین پڑھتا ہے تو فقط زیارت نہیں پڑھتا, بلکہ ایک وقت میں کعبے کا طواف بھی کر لیا کرتا ہے اور موجود کعبہ کے لال کی زیارت بھی کر لیا کرتا ہے. اللہ کے دوست اور اس کے برگزیدہ پر سلام ہو. السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ, کہ اللہ کے مخلص اور مخلص کے فرزند پر سلام ہو. عزیزان محترم, اس فقرے میں جو قابل غور بات ہے, ذرا میرے ذہن کے ساتھ جڑ جائیے گا. قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فقرے میں امام حسین کو چھٹے امام خلیل اللہ کہا ہے, لفظ خلیل اللہ سے نوازا ہے. اب اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو تاریخ میں ایک اور شخصیت ملے گی جنہیں خلیل اللہ کہا گیا, وہ ہے جناب ابراہیم. جناب ابراہیم کو نبی کیوں خلیل اللہ کا نام ملا, ذرا یہ بھی سن لیجیے. تاریخ میں ہے کہ جناب ابراہیم چونکہ بہت مہمان نواز تھے, تاریخ کہتی اس وقت تک جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک ان کے یہاں کوئی مہمان نہ آ جائے. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا کہ جناب ابراہیم کا روزانہ کا دستور تھا, استاد محترم تشریف فرما ہے کہ روزانہ کا دستور تھا کہ گھر سے باہر نکلتے تھے مہمان کی تلاش میں, اور کسی نہ کسی شخص کو بطور مہمان لے کر آتے تھے, اس کے سامنے دسترخوان لگا دیتے تھے, بہترین طریقے سے اس کی ضیافت فرماتے تھے. تو یہ عطا پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے خلیل اللہ کہہ دیا, اللہ کا دوست. اب انسان محترم جناب امام حسین کا لقب خلیل اللہ, یہ تھی ابراہیم کی سخاوت, ابراہیم کے مہمان نوازی. اب ذرا امام حسین علیہ السلام کی سخاوت میں مہمان نوازی دیکھیے. امام حسین علیہ السلام کی سخاوت یہ ہے کہ جب کی تاریخی چھا جاتی تھی تو امام غربا فقراء مساکین کے گھر میں جا کر ان کے کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے تھے, ان کی ضرورت کا سامان پہنچاتے تھے. یہاں تک کہ انہیں خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے اور میں مہمان نوازی دیکھنا ہے. تو متعدد روایات ملیں گی, میں ایک روایت اشارتاً ذکر کر دوں کہ امام
جناب ابراہیم بھی لوگوں کے سامنے دسترخوان بچھا دیتے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی لوگوں کے سامنے دسترخوان بچھا دیتے تھے، لیکن عزیزان محترم جناب ابراہیم کا دسترخوان اس وقت تک باقی رہا جب تک وہ باقی رہے۔ جناب ابراہیم کا دسترخوان تب تک باقی رہا جب تک وہ باقی رہے، ان کے جانے کے بعد ان کا دسترخوان بھی ختم ہو گیا، لیکن حسین کائنات عالم کا واحد سخی و مہمان نواز ہے جس کا دسترخوان شہادت سے پہلے بھی بچھا ہوا تھا اور شہادت کے بعد بچھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی ظاہر حسینی چاہتا ہے وہ فخر و فاقہ نہیں کرتا، بہترین طریقے سے اس کی ضیافت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم جناب ابراہیم اب دونوں کی ثقافت میں فرق کیا ہے؟ پوری توجہ جملہ آپ کے حوالے ہے۔ جناب ابراہیم بھی خلیل اللہ، امام حسین علیہ السلام بھی خلیل اللہ، جناب ابراہیم بھی مہمان نواز، جناب ابراہیم بھی مہمان نواز، امام حسین بھی مہمان نواز، جناب ابراہیم بھی سقی، امام حسین بھی سقی۔ بس فرق اتنا ہے کہ قبل از موت لوگوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ہے ابراہیم کی ثقافت، لیکن بعد موت بھی لوگوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ہے حسین کی ثقافت۔ سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم اپنی زندگی میں ہی کسی کے مہمان نوازی کرنا، دسترخوان بچھا دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن شہادت کے بعد بھی، زندگی کے علاوہ شہادت کے بعد بھی کسی کا مہمان نوازی کرنا یہ امام حسین کا امتیاز اور ان کا کرم ہے۔ عزیزان محترم اگر زیارت اربعین کا آپ جائزہ لیں تو پوری زیارت میں واقع کربلا کو بیان کیا گیا ہے، ہر قبلے میں معرکت کے سمندر پوشیدہ ہے، اور امام چھٹے امام نے قاتلان امام حسین پر لعنت بھی کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولعنہم لعنا وبیلا وعذبہم عذابا علیما، کہ خدایا قاتلان امام حسین پر لعنت کر اور ان پر دردناک عذاب کر۔ دیکھیں جب محترم ایک بات عرض کر دوں کہ آج کچھ شر پسند لوگ جن کی نگاہوں پہ تعصب کی عینک لگی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء آزاد یہ زیارتیں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا صاحب الزمان، کہ آپ کا اتنی دور کا سلام کیسے آپ کا ایمان تک پہنچ جاتا ہے؟ اس کا بہترین جواب پاکستان کے ایک عالم دین جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے دیا کہ جب وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دو مصریوں کا ان کے پاس سے گزر رہا، دیکھو دیکھو پاکستانی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں پاکستانی نہیں، کہا دیکھو دیکھو ایرانی جا رہا ہے، کہا بھائی میں ایرانی نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ تو اسے بہت ساری باتیں ہوئی، تو انہوں نے درمیان میں یہی کہا درمیان گفتگو کہ مولانا آج یہ آزاد پڑھتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ، زیارت پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں کہ آپ کا سلام کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، دلیلیں پیش کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے سوال کر دیا، کہا یہ بتائیے آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہا نہیں وہ بہت پہلے گزر گئے۔ کہا آپ کے دادا کا لعنت ہو، بہت توجہ ہے، کہا آپ کے دادا کا لعنت ہو۔ لیکن مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے آپ ہوش میں ہیں، ہمارے مرے ہوئے دادا پر لعنت دیتے ہیں؟ کہا وہ عجیب بات ہے، ارے آپ کے مرے ہوئے دادا پر تو ہماری لعنت پہنچ رہی ہے لیکن ہمارے معصوم ائمہ تک ہمارا سلام نہیں پہنچتا۔
جنت کا پروانہ نہیں ہو، روایت موجود ہے۔ سلیمان بن عامش کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے، شہدائی تھے، تو کوفہ کے رہنے والے تھے، تو ان کا ایک پڑوسی تھا، ملنے کے جایا کرتے تھے، اچھا دوست تھا۔ ایک دن جمعرات میں کسی شب جمعہ کو گئے اور جانے پر سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں زیارت امام حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ اس گمراہ کن شخص نے کہا کہ یہ سب بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گزار اور گمراہ کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہیں بہت غصہ آیا، یہ گھر سے باہر آ گئے، سوچا شہر میں گمراہوں کی میں پھر اس کے اندر جاؤں گا، امام حسین اسلام کا فضائل بیان کروں گا، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے۔ اب جب شہر میں یہ پہنچے دفن بات کیا، دوڑا گیا کون؟ کہا میں سلیمان۔ کہا شوہر کہاں ہے آپ کے؟ کہا وہ کہ امام حسین اسلام کے حرم مبارک تاثیر میں چلے گئے۔ ہم نے بہت تعجب ہوا، بھائی ابھی تک جو منکر زیارت ہو قائل زیارت کیسے ہو گیا؟ اب یہ حرم مبارک پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ شخص ہے زمین پر سرکتے ہوئے کہا پالنے والے مجھے معاف کر دینا، مجھے آپ کے بندے امام حسین اسلام کی معرفت نہ دی، یہ انتظار کرتے ہیں کافی طولانی سطح کے بعد نے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا تم تو منکر زیارت تھا، تم تو کہتا تھا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، گمراہ کے لیے جہنم ہے، تو پھر تو کب سے جہنمی ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کی معرفت نہ دی، مجھے مولا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ کہا ایسا کیا ہو کہ تو بدل گیا؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ کہا جب میں شب کو سو گیا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جن کے وجود سے نور ساطع ہو رہا ہے، جن کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح روشن ہے، اور ان کے آگے بھی ایک شخصیت ہے کہ جن کے وجود سے بھی نور ساطع ہو رہا ہے، ان کے سر پر ایک تاج تھا، تاج کے 4 رکن تھے اور ہر رکن میں ایک ایک گوہر لگا ہوا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کو اپنے جمال کو بیان کر سکوں۔ ان کے ارد گرد بہت سے خدام نے مرونی خاتون میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ ہیں؟ کہا ان کے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ ان کے جانشین و خلیفہ علی مرتضیٰ ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نور کا قیامہ نازل ہوا، اس پر ایک ہماری تھی، اس میں 2 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ جناب فاطمہ الزہرا اور جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ان کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان بھی چل رہا تھا جو حسن و جمال میں ان سے کم نہ تھا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ ہم نے کہا یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک خادم نے مجھے بتایا کہ یہ سب کے سب سرکار سید الشہداء امام حسین اسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر میں آگے بڑھا ہماری جائے تو میں نے دیکھا صحیفہ نازل ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت جانے کا پروانہ ہے، جہنم سے امان کا پروانہ ہے، امان سے بچنے کا صحیفہ ہے۔ تو کہا مجھے بھی صحیفہ چاہیے۔ کہا تم تو منکر زیارت امام حسین ہے، تجھے کیسے مل سکتا ہے؟ اور بتا تجھے اس صورت میں ملے گا کہ جب تو قائل زیارت امام حسین مولا امام کی زیارت ہو جائے۔ پھر یہ کہتا ہے سلیمان میرے دوست، اب میں حرم مبارک کو اس وقت نہ چھوڑوں گا جب تک میری جان نہ چلی جائے۔ تو عزیزان محترم، اب میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو زیارت کا انکار کرے اسے نجات کا پروانہ نہیں ملتا، کبھی جو زائرین کو زیارت سے روکے اس کا کیا حاصل ہوگا؟ آج اگر آپ دیکھیں تو زائرین پر پابندیاں لگائی جاتی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر سال زائرین کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی بمباریاں کی جاتی ہیں، کبھی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے پیپر پڑھا ہوگا، عراق کے حالات خراب ہو گئے، میرے عزیزوں کو نئی بات نہیں ہے، ہر سال کا دستور بن چکا ہے۔ کبھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، کبھی بمباریاں کی جاتی ہیں تاکہ زائرین حسینی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کون کر سکے؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ نے جذبہ زائرین حسینی، یہ عشق حسینی ہے جو انہیں کھینچ کر روضہ امام حسین تک پہنچا دیتا ہے۔ نہ یہ گولیوں کی پرواہ کرتے ہیں، جملہ آپ کے حوالے پوری توجہ، نہ گولیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بمباری کی پرواہ کرتے ہیں۔ آخر یہ حوصلہ انہیں ملا کہاں سے؟ یہ انہیں حوصلہ کربلا سے ملا۔ یہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، نہ گولیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بمباری کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو امام کے روضے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ قبر زیارت کو نہیں جاتے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب کل کے یزیدی اصحاب حسینی کو اطاعت حسین سے نہ روک سکے تو آج کے یزیدی زائرین حسینی کو زیارت حسین سے نہ روک سکے۔ نہیں رہتی ہے کہ ہمیں موت آئے تو کربلا میں آئے، ہم دفن ہوں تو کربلا میں دفن ہوں۔ تو عزیزان محترم، ان کھلونوں سے بیکار ڈرایا جاتا ہے، یہ ڈرنے والے نہیں۔ اور جذبہ حسینی میں چیز چل جاتا ہے، یہ وجہ ہے کہ ظاہر حسینی تھا، بس یہ میں ربط دے رہا ہوں صاحب کو، اور آپ کی عبادت تمام ظاہرین حسین ظاہر حسینی تھا۔ وہ ہر سال زیارت امام حسین کے لیے جاتا تھا، اس کی خواہش یہی رہتی تھی مجھے
جب چلنے کا وقت آیا قافلے والوں نے کہا چلو وقت ہو چکا ہے، تو اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رکوں گا. بہت اصرار ہوا لیکن وہ نہیں گیا اور وہ وہیں پر ٹھہر گیا. کافی وقت گزر گیا تو ایک شخصیت ان کے سامنے آئی. حضرات کو کوئی اور نہیں تھی، محمد حسین علیہ السلام تھے. کہا کہ شخص تو یہاں پر کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت یہیں پر ہے، میں دفن ہو جاؤں. کہا جا فلاں مقام پر جا اور جو دیکھ وہ آپ نے مجھ سے بیان کر. اب یہ شخص گیا وہاں پر تو کیا دیکھا لوگ اپنے مردے لا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں. یہ دیکھتا ہے کافی وقت ہو چکا ہے، واپس آیا. کہا مجھے کیوں وہاں پر بھیجا سکتا، تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے مردے لا رہے تھے، وہیں پر دفن کر رہے تھے اور چلے جاتے تھے. آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہا میرا مقصد یہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تیری طرح دل میں یہ حسرت کرتے تھے کہ مجھے کربلا میں رکھوں. یہ یہاں کے نہیں ہے سب کے ساتھ، یہ دور دراز علاقے کے ان کی قسمت تھی کہ یہ ان کا انتقال کہیں اور ہوا تھا، اپنے کربلا میں ہو گئے. لہٰذا میں چاہتا ہوں تو اپنے گھر واپس چلا جا اور اگر تیری قسمت تھی تو یہیں آ کر دفن ہو جائے گا. علی جان محترم بس میں نے بات تمام کر دی. وہ ظاہر حسین طرف کر دیتا آخر میرے اوپر کیوں آپ اصرار کرتے ہیں، کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں پر مرنا چاہتا ہوں. کہ میں تیرے اوپر اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ تیری چھوٹی سی بچی بھی ہے جو میری بچی سکینہ کا واسطہ لے کر کہتی ہے کہ اے میرے مولا حسین، میرے پاپا جہاں بھی ہو آپ کو آپ کی بیٹی سکینہ کا واسطہ میرے پاپا کو خیریت کے ساتھ واپس کر دے. اللہ تعالیٰ